السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ماہ کے 2-4 شبوں میں 15 دن کے وقفے سے جو درس ماشاءاللہ یہاں چل رہا ہے، درس قرآن، اس کی آج کی نشست کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں۔ آج کے درس کے لیے کریمہ پڑھی جاتی ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ سورة الأعراف جو 9ویں پارے میں ہے اور سیریل آرڈر میں اس کا نمبر 7 ہے۔ 7th چیپٹر کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور وہ آیت ہے 158 نمبر کی، یعنی آیت نمبر 158 چیپٹر نمبر 7، اور یہ ہے 9ویں پارے میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس پر مزید روشنی ڈالنے سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، ختم المرسلین، محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کردانا 3 مرتبہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم قل، جب کبھی قل آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہیے، بولیے، سے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی، بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم،
تمہاری طرف، جمیعا تم سارے لوگوں کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کا کہ آسمانوں اور زمین میں حکم چلتا ہے، سب اسی کا اقتدار، اختیار، اسی کی ملکیت ہے، یعنی اس اللہ کی۔ یہ جو آیت ہے، آگے فرمایا جا رہا ہے لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل، وہی ایک اکیلا عبادت کے لائق ہے اللہ۔ یحیی و یمیت، زندگی بھی وہ دیتا ہے اور وہ موت بھی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، تو اب تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ وہ رسول کیسے ہیں؟ ان کا ایک لقب ہے النبی امی، نبی امی جو رسول ہیں ان پر ایمان لاؤ، وہ جو یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کلمات ہی اور اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، واتبعوا، اور اے لوگوں ان کو فالو کرو، اس نبی اس رسول کی باتوں ان کو فالو کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کو ہدایت نصیب ہو، تاکہ تم سیدھے راستے پر چلو۔ یہ جو قل کہا جا رہا ہے، کہیں بولیے سے، یہ کس سے کہا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر قل آیا ہے، تو اس میں اکثر مقامات پر قل اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کرتا ہے۔ اب یہ جو قل ہے، یہ مشہور ہے ہمارے درمیان کہ بھئی رات میں سونے سے پہلے 4 قل پڑھ کے سونا۔ وہ 4 قل آخری کے 10 سوروں میں 4 بار آئے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون کا ایک سورہ ہے، قل هو اللہ احد کا دوسرا سورہ ہے، قل اعوذ برب الفلق والا تیسرا سورہ ہے، قل اعوذ برب الناس والا چوتھا سورہ۔ تو یہ جو 4 سورے ہیں، ان 4 سوروں کو بھی 4 قل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں صرف یہ 4 ہی بار قل آیا ہے، بلکہ بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ اب ساری قرآن سب کو یاد نہیں ہوتی، عام لوگوں کو چند سورے یاد رہتے ہیں، اس لیے ان چند سوروں میں 4 سوروں کو شہرت حاصل ہے، اور وہ 4 سورے آپ سنیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات پر قل کا لفظ آیا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں بھی آپ کا کیا کریے، آپ کہیے، آپ بولیے، آپ سنائیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم۔ یہ اے لوگو کس سے خطاب ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، حضور کی ولادت کے بعد، حضور کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، قیامت تک جو بھی رہیں گے سارے کے سارے وہ اس خطاب میں شامل ہیں۔ انہی کو امت کہتے ہیں۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ حضور کی آمد کے بعد سے جتنے لوگ سارے کے سارے قیامت تک پیدا ہوں گے، سب امت ہے۔ البتہ اس میں امت کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں امت دعوت، امت دعوت، ایک کو کہتے ہیں امت اجابت۔ امت دعوت کہتے ہیں سارے لوگوں کو، لیکن ان میں سے جن لوگوں نے اس دعوت پر عمل کیا، قبول کیا، ایکسپٹ کیا، ان کو امت اجابت ہے۔ اس طرح حضور کی آمد کے بعد سے جتنے بھی لوگ قیامت تک آئے سارے لوگ امت ہیں، لیکن امت میں جو لوگ اس کو قبول نہیں کیے وہ دعوت والے رہ گئے،
اور جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کر لیا وہ امت اجابت میں شامل ہو گئے۔ تو ایک خاص بات یہاں پہ اس آیت کے شروع میں ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے تو سب کو معلوم۔ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ سے، ہر نبی کے لیے ایک پرٹیکولر علاقہ ہوا، ایک خاص جگہ، اس جگہ کے لیے، اس بستی کے لیے، اس شہر کے لیے، اس مقام کے لیے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا ہے۔ اب وہاں کے لوگوں کی زبان، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، وہاں کے لوگوں کا کلچر، سب کے حساب سے وہاں کے لوگوں کو وہ نبی کے تھرو ہدایت کا پیغام پہنچایا جاتا تھا، ہر علاقے کے الگ الگ نبی۔ لیکن رسول پاک ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضور صرف ایک عرب علاقے کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ حضور پورے مینکائنڈ کے لیے تشریف لائے، پوری انسانیت لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان میں آیا کہ اللہ نے بھیجا ہے تاکہ سارے عالمین کو، جہاں جہاں جو لوگ رہتے ہیں، تو حضور کی اور نبیوں کے اور حضور کے درمیان اگر کوالٹیز ہم دیکھیں گے تو کچھ کوالٹیز کامن ہیں، کچھ کوالٹیز، کچھ صفات حضور کی یونیک ہیں، الگ ہیں۔ تو ان صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہر علاقے اور ہر طبقے کے لیے الگ الگ نبی تھے، لیکن سرکار فرماتے مجھے پورے انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا گیا، آخری نبی بھی سب کی۔ کوئی اگر یہ کہے کہ آپ صرف عرب والوں کے لیے آئے، غلط، عرب والوں کے لیے بھی آپ، عجم والوں کے لیے بھی آپ ہیں، ہم یہاں جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں کے لیے بھی آپ ہیں۔ البتہ ہر بندے کو آپ ہدایت دینے کے لیے تشریف آئے ہیں۔ اب جنہوں نے اس میں ہدایت قبول کر لی خوش نصیب ہے، اور جو نہیں کر پائے محروم ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہے۔ اور ایک بات ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور کو جو کوالٹی تھی ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سرکار کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہر زمین کے حصے پر عبادت کرنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ حضور آنے کے بعد یہ پوری زمین پاک و پاکیزہ ہو گئی، اور اب جب بھی مسجد میں تو کرتے ہیں، مسجد کے علاوہ اگر کہیں کسی کو نماز کا وقت آ جائے، مسجد نہ ملے، تو اس کو کہیں بھی زمین میں ادھر بھی زمین پر سجدہ کرنے کی اجازت ہے، مطلب سجدہ کرنے کا اس کو پرمیشن، یہ حضور کی آمد سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں تمہارے طرف تم سب انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے، وہی اللہ ہے الذی جو آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے۔ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے ان سب کا وہی بنانے والا بھی ہے، اونر بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، پٹھیاں کا سب اس کا ہے۔ آج ہم یہ کہہ لیتے ہیں یہ گاڑی میری ہے، وہ گھر میرا ہے، یہ سب چند دن کا ہے۔ ایک دن آئے گا جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت یہ میرا وہ تیرا نہیں کر سکیں گے، سب اللہ کا جب ظاہر ہوگا یہ سب اللہ کا ہے۔ تو اللہ پاک وہ ہے جس کا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا مالک اللہ ہے۔ یہاں تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، وہ میری گاڑی ہے، وہ اگر کل قیامت کے دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں رہے گا، اور مالک قیامت کے دن کوئی ہوگا تو وہ صرف اللہ ہوگا، جس کا اقرار اللہ ہم سے کرواتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس دن کوئی مالک نہیں رہے گا، اس دن صرف اللہ مالک رہے گا۔
اب عارضی طور پر ٹیمپرری یہ دے لگ رہی ہے کر لو یہ لے لو یہ لے لو ایسا میرا مذہب ایسا سکھایا ہے اس کو صحیح جگہ استعمال کر لیں. اس کے بعد اللہ کی شان بیان کرتے ایک اور بات بیان کی گئی کہ سارے آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہے جو کچھ ہے سب اس کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. اور کہا وہ اکیلا ہی لا الہ الا وہ اکیلا ہی عبادت کے قابل ہے اور کسی کی عبادت کوئی نہیں سکتی. کوئی کیے جانے کے لائق ہی نہیں ہے. پتھر کنکر پیتا پیتل تانبا سونا چاندی مٹی چاہے کچھ بھی بنا لیا اس سے یا کوئی جانور کوئی پرندہ کوئی درخت کوئی ستارہ کوئی چاند کوئی سورج ان سب چیزوں کو لوگوں نے معاذ اللہ خدا بنا رکھا ہے. یہ کچھ بھی خدا بننے کے لائق نہیں ہے. خدا وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. ایک بار دوسری فری اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی شان کیسی ہے؟ اللہ کی شان کیسی ہے؟ اس کے سوا کوئی بات نہیں. لا الہ کوئی خدا نہیں کوئی بات نہیں الا وہ اکیلا ہے. یحیی و یمیت اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہیں. ان صفات ہر ایک کوالٹی کا الگ ہے. تو اللہ ہے تو یحیی و یمیت یہ اللہ جو بہت سارے صفات کا مالک ہے. اس کی صفت ایک صفت یہ زندگی دیتا ہے. زندگی دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. زندگی اور موت کا مالک کوئی ہے. زندگی دینا موت طاری کرنا سب اس کے ہاتھ میں. آپ تھوڑا یاد کیجیے آپ تو سے جو کم سن کم عمر لوگ ہیں اسی طرح کی بات یحیی و یمیت زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. تو اس طرح کا ایک کنورسیشن ہو چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس زمانے کے بادشاہ نمرود کے بیچ میں. جب آپ نے اس بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو لوگوں نے بادشاہ کو کان بھر کر آپ کے خلاف کیا. کہنے لگے کہ دیکھو آپ کا ریسپیکٹ نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ نہیں میں تو میرے خدا کے سامنے جھکتا ہوں. میں خدا ہوں کون سے خدا کی بات کر رہے ہیں؟ نمرود بولا تم کون سے خدا کی بات کر رہے ہیں؟ بولے میرا خدا وہ ہے جو سب کا خدا ہے امیر والحکم. لیکن جب آپ سے بحث کرنے لگا حجت کرنے لگا حجت بحث سے بولتے خواہ بات جو ہے نہیں اس کے مطابق غیر ضروری بحث مباحثے کرنے لگا تو قرآن نے حضرت ابراہیم کے واقعات میں اس واقعے کو بیان کیا. الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا اسے الی الذی اس شخص کو حاج ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام سے حجت کرتا ہے جھگڑتا ہے اور یوں کرتا ہے کس بارے میں؟ پھر ربی ان کے رب کے بارے میں انا تا اللہ ملک کہ اللہ تعالی ہی کا یعنی اللہ تعالی نے جو سب کو بادشاہ دی ہے اس کے بارے میں وہ جھگڑتا ہے. حالانکہ جو بادشاہ بنا اللہ کی طرف سے بنا ہے لیکن وہ خدا کہنے لگے اپنے آپ کو. تو حضرت ابراہیم نے اس کی بحث کرنے کی طرح کہا اذ قال جب کہا ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اس وقت اس نادان ناسمجھ بیوقوف اور کامل جاہل قسم کے اس بادشاہ نے نمرود بتایا کر سکتا یہ سن کر کہا کہ تو کون سی بڑی بات ہے میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں تو زندگی اور موت کا میں مالک ہوں. یہ کہہ کر اس نے قید خانے سے ایک قیدی کو بلایا جس کا کہ وقت آ گیا تھا سزا مرنے والا تھا. اس کو آزاد کر دیا. بولا جا میں تیری غلطی معاف
معاف کر دیا، تجھے مارتا نہیں، تیری موت ہونے والی تھی سو میں نے تجھے زندگی دے دی. لیکن اس کی جو الٹی کھوپڑی ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ زندگی دے دی. اور ایک بندہ جو کوئی قصور نہیں کیا تھا اس کو بلایا، اس کو مروا دیا. اس طرح اس نے یہ بتانا چاہا کہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں بھی زندگی، میرے ہاتھ میں موت ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھا ہے. جس کو بھی زندگی ملتی ہے وہ اللہ کی عطا سے ملتی ہے. جو بھی مرتا ہے اللہ کے حکم سے مرتا ہے. تو اللہ زندگی اور موت کا مالک ہے، یہ بات وہ سمجھ نہیں پایا اور اس نے ایک نادانی کی. اب ظاہر ہے نادان لوگوں کو زیادہ علمی باتیں بیان کی جائیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹاپک پر مزید بحث کرنے کی بجائے صرف ایک چھوٹا سا اس کی طرف ڈیمانڈ سنایا. سمجھ گئے آپ نے یہ زندگی اور موت کی حقیقت سے واقف نہیں ہے. یہ کسی کو چھوڑ دینے کو زندگی سمجھ رہا ہے، کسی کو مار دینے کو موت سمجھ رہا ہے، جبکہ زندگی اور موت کے مالک اللہ. لیکن اس سے بحث کریں گے تو اس بحث میں اس کا لیول بہت گرا ہوا ہے. یعنی جب کبھی کسی کو بات کرتے ہیں تو لیول سے بات کرتے ہیں، اس کا لیول بہت گرا ہوا ہے. اب اتنے گرے ہوئے لیول سے شخص سے آپ بات کریں گے تو وہ کوئی اپنی لیول گری باتیں کریں گے تو اس کی لیول کے حساب سے اس کو بتانا. حضرت ابراہیم نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہ میں خدا ہوں، آپ نے کہا چل ٹھیک ہے، یہ زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھ نہیں پایا تو دیکھ میرا جو رب ہے، میرا جو رب ہے اللہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا جو رب ہے وہ ایسٹ سے، مشرق سے، پورب سے سورج کو نکالا کرتا ہے. اب تو نے اپنے آپ کو جو کچھ کہا اس کے حساب سے اب ایک کام کر، یہاں سے سورج نکالتا میرا رب ہے، تو اپنے آپ کو خدا سمجھنا، تو ذرا ادھر سے سورج نکال کے بتا، مغرب سے ویسٹ سے سورج نکال. یہ تو نہیں کر سکتا، یہ تو اسے نہیں ہو سکتا. فبہت الذی حیبت زدہ ہو گیا، وہ جو کافر تھا حیبت زدہ ہو گیا، یعنی اس کو جواب بن نہیں پایا. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تفصیلات میں بھی آیا ہے کہ اللہ زندگی اور موت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مرڈر کرنے میں مار دیا زندہ کرو، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کا مالک. یہاں پر بھی لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت کہا گیا. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، جلاتا وہی ہے، مارتا وہی ہے. اس کے بعد پھر حکم ہے، سرکار کو کہا اب آپ حکم دیجئے، آپ کے سامنے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو حکم دیجئے. کیا حکم دیجئے؟ فآمنوا باللہ، تو ایسے کرو اللہ پر ایمان لاؤ، مانو اللہ کو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اللہ کو مانو. ورسولہ، اور اس کے رسول کو مانو. کون ہے وہ رسول؟ النبی الامی، وہ رسول جن کا ایک لقب النبی الامی بھی ہے. الذی، یہ وہی ہے جو پچھلے نبیوں کے بارے میں کنفیوز نہیں کرتے. پچھلے جو نبی آئے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور ان نبیوں نے اللہ کا جو کلام پہنچایا اس کو بھی اللہ کی طرف سے آنا مانتے ہیں. ہم بھی، ہم مسلمان بھی اللہ کو، اللہ کے سارے نبیوں کو، رسولوں کو اور اللہ کے پاس سے آنے والی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن اس کو فالو نہیں کرتے. مانتے ہیں لیکن فالو نہیں کرتے. اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے پاس سے آیا، فالو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ اس زمانے کے لیے تھا اور اس نبی اور رسول کے لیے تھا. ہمارے آقا سے پہلے جو نبی آئے ان کا ٹائم فکس تھا، ان کا علاقہ، مقام، ایریا
وہ بھی فکس تھا، وہ ایریے کے بستی والوں کو سمجھا رہنا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب بھیجا تو نہ ایریا فکس ہے نہ ٹائم فکس ہے، بلا قید زمان بلا قید مکان، حضور سب کے لیے نبی اور رسول ہے. اور اب دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آتے تھے تو دوسرے نبی آتے، پہلے والے نبی کا پیریڈ ختم. اب ہوا یوں کہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آئے تو پچھلے پورے نبیوں کا حکم، ان کی تعلیمات اور ان کا علاقہ، ان کا ٹائم سب اینڈ ہو گئے، سب کے دین منسوخ ہو گئے، کینسل ہو گئے. اب یہی دین چلے گا حضور کا. وہ حضور کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے کلمات ہی، اس کے کلمات کو مانتے ہیں اور تم ان کی اتباع کرو. واتبعوا، یہ اتباع کیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں سب. ایک کو کہتے ہیں اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ایک کو کہتے ہیں اتباع. انہیں کیا ہے؟ تو اطاعت کا مطلب ہے بات ماننا، جو حکم دیا گیا کرنا، جس سے روکا گیا بچنا، یہ اطاعت، فرما برداری، اوبیڈینس ہی بولتے ہیں اس کو، فرما بردار. لیکن اتباع الگ چیز ہے. اتباع کا مطلب فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، نقش قدم پہ چلنا، اس کو بولتے ہیں اتباع. تو اب دیکھیے یہ جو اتباع ہے اس کا تعلق حضور کی ذات سے، اطاعت کا تعلق حضور کی ذات سے. کتنے مقامات پہ آیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے حقیقتاً اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات، اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کے مطابق پہنچاتے ہیں. تو رسول پاک کو آپ اپنا امام بنا کر حضور کی اطاعت کریں گے، اوبیڈینسی کریں گے تو پھر اپنی حق اللہ ہے. لیکن اتباع کیا ہے؟ تو فٹ اسٹیپ فالو کرنا. ایک ہے فالو کرنا، ایک ہے اوبیڈینسی بتانا. تو اتباع بھی سرکار کی ہے، اطاعت بھی سرکار کی ہے. ایک مقام پہ آپ نے سنا سورہ آل عمران میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو. اور جب کبھی فالو کرنے والا ہوتا ہے وہ سامنے فالو نہیں کرتا، سامنے ہاں ہو تو اس کو فالوور نہیں بولتے. فالوور ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے. نماز پڑھانے والے انسان نماز پڑھا رہے، پیچھے سارے فالو کرنے والے ہیں، تو فالو کرنے والا پیچھے. تو اس طرح کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر یہ کہیں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ صاحب معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ میری عمر 63 کراس کر چکی ہے، تو نبی کی عمر تو 63، میری عمر بڑھ گئی ہے، معاذ اللہ میرا نیک عمل بھی بڑھ گیا، تو نبی کے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتے. اور ایک بات یہ جو اس آیت مبارکہ میں آپ نے سنی کہ اگر تم نبی کو فالو کرو گے تو تم ہدایت پر رہو، سیدھا راستے پر رہو. اور ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے صاحب کہ قرآن مجید کی پہلی سورۃ الفاتحہ، اس میں بندگان خدا کو دعا سکھائی گئی. اور وہ دعا کس چیز کی سکھائی گئی؟ ایک بندے کو جب دنیا میں وہ آتا ہے تو کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ان میں جو بیسک نیڈس بولتے ہیں، فنڈامنٹل نیڈس بولتے ہیں، روٹی کپڑا مکان، یہ تو ضروری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کی امت کو دعا کرنا سکھایا سورہ فاتحہ کے ذریعے، تو اس میں نہ ہم روٹی مانگ رہے ہیں، نہ مکان مانگ رہے ہیں، نہ کپڑا مانگ رہے ہیں، نہ نوکری مانگ رہے ہیں، نہ کوئی اور آرام آسائش مانگ رہے ہیں. پھر کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ میں جو چیز اس کی مین بیچ والی آیت ہے، وہ آیت اس کا مین ایسنس ہے. کیا کہا کہ
ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے عالمین کا، پالنے والا ہے، وہی بےحد مہربان ہے، وہی بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، وہی فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ دیکھیے یہ سورہ دعا ہے، اب تک 3 آیتیں ہو گئی، کچھ مانگا آپ نے؟ نہیں مانگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ کئی قرآن کے پہلے سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 7 میں سے 4 آیتیں ہو گئی، 7 میں سے 4 آیتیں ہو گئی، لیکن اب تک کچھ بھی مانگا نہیں ہم نے۔ الحمدللہ رب العالمین نہیں مانگے، الرحمن الرحیم نہیں مانگے، مالک یوم الدین نہیں مانگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں مانگتے بول رہے ہیں، کیا مانگے؟ اب تک کچھ نہیں مانگے۔ اب جو چیز مانگ رہے ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں، تو ساری چیزوں میں سب سے اہم ہدایت ہے، اہدنا الصراط، سیدھا راستہ۔ آپ دیکھیں اس پوری آیت کے بارے میں